پیارے بھائیوں، سرکار عالم نور مجسم شاہ بنی آدم سرور کون و مکان حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر وہ ہے کہ دراصل یہی مقصود کائنات ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کنت خزنا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے کیا کیا؟ فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرما دیا۔ سرکار عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق پیارے بھائی، لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی کہ اگر آپ کو نہیں پیدا کرتا تو افلاک کو بھی نہیں پیدا کرتا۔ وہ خالق کائنات اگر آپ کو پیدا نہیں کرتا تو کائنات نہیں بناتا۔ آپ وجہ کائنات ہیں، آپ کے طفیل کائنات کا ظہور ہوا، کائنات کو ظاہر فرما دیا۔ سرکار عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو چنا اس نے تمام نبیوں، تمام انبیاء مرسلین میں وہ عظیم و اعلیٰ و عظمت والا مقام آپ کو عطا فرمایا جو کسی اور کے لیے نہیں تھا نہ ہوگا۔ آپ محبوب ہیں اور ایسے محبوب کہ محبوب اکبر ہیں، کہ تمام محبوبوں کے محبوب ہیں۔ آپ کے طفیل جتنوں کو بھی محبوبیت ملی آپ ان سب کے بھی محبوب ہیں۔ خالق کائنات رب العالمین نے آپ کو ایک عظیم مقصد دے کر، ایک عظیم منصب اور رتبے کے ساتھ اس دار دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ دنیا میں تشریف لے کے آئے اور پھر پیارے بھائیوں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حق کی دعوت کو پھیلایا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف پیش کیا، اللہ کی وہ معرفت، وہ پہچان جو اللہ نے آپ کو کروائی، آپ نے وہ پہچان اللہ کی مخلوق کو تقسیم کی۔ آپ نے دین اسلام کو پھیلایا، آپ نے شریعت کو نافذ کیا جو اللہ عز و جل کی چاہت تھی اس کے مطابق، جیسا رب نے کہا ویسا کہ رب نے خود فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ تو سراپا وہ ذات ہیں کہ جن کا سراپا ایسا ہے، خالص ہے اللہ کے لیے، ان کا ہر عمل اللہ کے لیے، ان کی گفتگو اللہ کے لیے، ان کا اٹھنا پھرنا چہلنا پہلنا، ان کا سونا جاگنا، الغرض جو بھی عمل یہ کرتے ہیں وہ فقط کیا ہوتا ہے؟ رب کی اطاعت ہوتا ہے، رب کا حکم ہوتا ہے، رب کی فرما برداری ہوتا ہے، رب کی رضا کے مطابق ان کی زندگی ہوتی ہے۔ تو ان کی ٹوٹل زندگی ایسی ہے جو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ان کی مکمل زندگی ایسی ہے جو وحی الہی کے تابع ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ ہاں خواہشات کی پیروی نہیں، اللہ عز و جل کے حکم کی پیروی، اللہ کی پیروی، اللہ کی چاہت کی پیروی کرتے ہیں۔ تو تم کیا کرو؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، محبوب کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم محبوب کی اطاعت کرو، ان کے طریقے پہ زندگی گزارو۔ تو جان لو ان کے طریقے پہ تم آ گئے تو تم کیا کرو گے؟ تم اللہ عز و جل کی اطاعت کو پالو گے۔ اللہ کی اطاعت، محبوب کی اطاعت الگ نہیں سمجھنا۔ جیسا اللہ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے ویسا بندہ اگر کوئی ہے کائنات میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ تم کیا کرنا؟ اس بندے کی طرح بندگی کو اپنا لو، جیسی بندگی انہوں نے کی ویسی بندگی تم کر لو تو تم بھی مقبول بارگاہ ہو جاؤ۔ یہی عمل تمام صحابہ علیہ رضوان نے کیا۔ صحابہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رہن سہن کو پیارے بھائیوں، آپ کی باتوں کو، آپ کے انداز کو دیکھا اور اس کو کاپی کیا، فوری نقل کی، فوری پیارے بھائیوں اس کے اوپر عمل کیا۔ جو حضور نے فرما دیا اس کو زندگی کا حصہ بنا لیا، جس سے روکا اس سے ہمیشہ کے لیے رک گئے، جس کا حکم دے دیا اس کو ہمیشہ کے لیے زندگی کا حصہ بنا لیا۔ پیارے بھائیوں فرائض کو فرائض کی طرح، واجبات کو واجبات کی طرح، سنتوں کو سنتوں کی طرح پیارے بھائیوں اس طرح ادا کیے جس طرح اللہ اس کے رسول چاہتے تھے۔ جبھی یہ گروہ، جبھی یہ جماعت پیارے بھائیوں وہ عظیم جماعت ہے کہ ان کی مثل قیامت تک کوئی نہیں۔ پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثل کر دیا، ان کو بے مثل کر دیا۔ جان لیجئے کوئی غیر نبی کبھی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا ہی زہد و تقوی اختیار کرے، چاہے کچھ بھی کر لے، کیسا ہی کمال پیدا کر لے، غیر نبی کبھی نبی کے برابر کسی بھی حال میں ہو ہی نہیں سکتا۔ پیارے بھائیوں اسی طرح غیر صحابی بھی کبھی کسی صحابی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ قانون بن گیا پیارے بھائی. حضور نے فرمایا دو قوموں کو اللہ نے چنا, ایک انبیاء کو, ایک میرے صحابہ کو. یہ صحابہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں پیارے بھائی جو بے مثل ہے, بے مثل ہے. ان کی تعریف خود قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. معاہو, جو ان کے ساتھ ہیں, جو ان کے ساتھی ہیں, کیا ہیں؟ معاہو اشداء والکفار رحماء بینہم, وہ ایسے ہیں کہ کفار پہ شدید ہیں, اللہ کے دشمنوں کے اوپر شدید ہیں, اور مسلمانوں کے اوپر آپس میں بہت ہی زیادہ مہربان ہیں, بہت ہی زیادہ رحیم ہیں, ایک دوسرے پہ کریم ہیں, ایک دوسرے کے لیے مہربانی سے پیش آنے والے ہیں. اور ان کے ساتھ کیا ہے کہ جب تم دیکھو گے تو تم ان کو پہچان لو گے. ان کی حالت کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے, اور یہ کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں ہوتے ہیں, راتوں کو سجود میں ہوتے ہیں. جب تم ان کے چہروں کو دیکھو گے تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, تم ان کے چہروں کو ان کی سجدوں کی کثرت سے پہچان جاؤ گے کہ ان کی پیشانیاں چمکتی ہوئی ہوں گی, ان کی پیشانیاں دمکتی ہوئی ہوں گی, ان کی پیشانیوں میں نور نظر آ رہا ہوگا, انوار و تجلیات نظر آ رہے ہوں گے. کثرت سے اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, دن کے اندر اپنے فرائض و واجبات کو نبھاتے ہوئے, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل, کہ ان کی مثالیں تو اللہ نے انجیل اور توریت میں بیان کی. سرکار عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کما حق جیسی اللہ نے چاہا ویسی آپ نے پوری کی, یہاں تک کہ رب العالمین نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا. حضور نے مسجد نبوی میں فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ چاہے دنیا تو اس کو اختیار کر لے, چاہے رب کی بارگاہ تو رب کی بارگاہ کی طرف آ جائے. تو اس بندے نے کیا کیا؟ رب کی بارگاہ کو چن لیا, اپنے رب سے ملاقات کو چن لیا. پیارے بھائیوں, جب آپ نے گفتگو کے اندر یہ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے, بہت رکت طاری ہو گئی. صحابہ نے پوچھا اے ابو بکر کیا ہوا, کس بات پہ رکت طاری ہوئی, کیا چیز تھی ایسی جس سے ہم رہ گئے لیکن آپ سمجھ گئے؟ کہا کہ میں نے ایک چیز جانی کہ عنقریب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تشریف لے جانے والے ہیں. جس شخص کا سرکار نے کہا کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا, چاہے دنیا میں چاہے تو اور رہ لے, اللہ نے اختیار دے دیا, مالک ہیں, زندگی بھی ان کے ہاتھ میں دے دی. چاہیں محبوب دنیا میں رہنا چاہیں تو ہم آپ کی عمر کو اور دراز کرتے ہیں, جتنا آپ چاہیں دنیا میں رہیں, اور چاہیں تو ہمارے پاس تشریف لے کے آ جائیں. تو اللہ کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں جانے کو پسند کر لیا. تو ان قریب اللہ کے محبوب سے رخصت ہونے والے ہیں. یہ جلوہ مصطفیٰ ان قریب آنکھوں سے پوشیدہ ہونے والا ہے, تو لہٰذا سرکار کی جدائی کے غم مجھے تڑپا رہا ہے. پیارے بھائیوں دیکھیں نا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ وہی تو عظیم ہستی ہے نا کہ جن کو صحابہ کے درمیان حضور نے فرمایا, کیا کہا کہ ابو بکر قریب آ جائیے. صدیق اکبر قریب آئے, فرمائے اور قریب آ جائیے, اور قریب آ گئے, فرمائے اور قریب آ جائیے, یہاں تک کہ سرکار کے زانوں صدیق کے زانوں سے لگے ہیں. حضرت صدیق اکبر اتنے قریب آ گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا, صدیق اکبر کا نہیں کیا. صدیق کا حق اللہ عز و جل ادا کرے گا, اللہ عز و جل ادا کرے گا. اور پھر فرمایا جانتے ہو صدیق کی یہ فضیلت کیسے ملی, یہ فضیلت صدیق کو کیسے ملی؟ ارے جانتے ہو صدیق کے قلب میں ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی چیز ہے جس کی بنا پہ اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرما دی. پیارے بھائی وہ کیا ہے؟ وہ ہے پیارے بھائیوں عشق کی انتہا. عشق کی انتہا صدیق اکبر کے قلب کے اندر ہے. حضور نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا پیارے بھائیوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا, مجھ پہ نازل کیا, وہ میں نے صدیق کے اکبر کے دل میں منتقل کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اللہ کے محبوب نے دیا. اللہ کے محبوب نے کیا کیا کہ کہا کہ صدیق اکبر کو حق ان کا رب دے گا. میں نے صدیق کا حق نہیں دیا, ان کو ان کا رب دے گا. وجہ کیا تھی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے بھائیوں در حقیقت اللہ کے محبوب نے صدیق کو اللہ سے ملا دیا. صدیق محبوب کریم کے ذریعے رب العالمین کے قرب کو پا گئے. لہٰذا پھر کائنات نے کیا دیکھا, جب وصال مصطفیٰ ہوا ہے, مدینے کے اندر قیامت برپا ہو گئی ہے, سب اپنے آپ میں نہیں ہیں, کوئی کسی حالت کے اندر ہے, کوئی کسی حالت کے اندر ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کے اندر, اس
قدر اضطراب کی کیفیت کے اندر ہیں، غم اس قدر غالب ہو گیا کہ آپ نے تلوار نکال لی اور کہا، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں تو میں اس کی گردن سر سے جدا کر دوں گا۔ پیارے بھائیوں، یہ عالم کا صحابہ وہ غم برداشت نہیں کر سکے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے کریم آنکھ میں ان پریشانی کو بوسہ دیا اور اس کے بعد پیارے بھائیوں کھڑے ہو گئے، صحابہ کے مجمع سے آپ نے پیارے بھائیوں خطاب فرمایا اور آپ ہی نے فرمایا، کہا کہ اے لوگوں جان لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، یعنی کہ ظاہری پردہ فرما چکے ہیں۔ اگر کوئی ان کی عبادت کرتا تھا تو جان لے اس کا معبود پردہ فرما گیا، اور اگر کوئی ان کے معبود کی، ان کے خالق کی اور رب ذوالجلال کی جس کے محبوب ہیں اس کی عبادت کرتا ہے، وہ کرتا تھا تو جان لے وہ زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ پیارے بھائی تو قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہے، ان سے قبل بھی دیگر رسول گزرے، اگر یہ دنیا سے تشریف لے جائیں تو کیا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے، الٹے پیر پھر جاؤ گے دوبارہ؟ اگر جان لو تم ایسا کرو گے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں، تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو نقصان دو گے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگا کہ آج یہ قرآن کی آیت ہم نے پہلی مرتبہ سنی جب صدیق اکبر نے پڑھی، ہم اتنا بھول چکے تھے، غم کی وجہ سے اتنے نڈھال تھے، صدیق اکبر کے آنے سے وہ غم کم ہوا۔ اور صحابہ علیہ رضوان کی جماعت پیارے بھائیوں غور کر رہی ہے کیا کیا جائے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں، آپ کی تدفین کے معاملات کیسے ہوں گے، آپ کو غسل دیا جائے یا نہیں دیا جائے، اس پہ پیارے بھائیوں بات چیت ہو رہی ہے، مشورے ہو رہے ہیں۔ اتنے میں پیارے بھائیوں ایک روایت اس طرح کی ہے کہ غنودگی کی کیفیت سی آئی، سب پہ ایک نزول سکینہ چھایا، غنودگی کی کیفیت سی آئی، غنودگی طاری ہوئی کہ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ غنودگی دور ہوئی تو دیکھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غسل شریف ہو چکا ہے، غسل شریف ہو چکا ہے۔ پیارے بھائیوں جب یہ دیکھا ساری معاملات خدا بند کریم فرما چکا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ اب کریں کیا، اب تدفین کدھر کی جائے؟ کسی نے کہا مسجد اقصیٰ کی طرف، کہ مسجد اقصیٰ میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی تدفین ہوئی ہے، تو انبیاء آپس میں بھائی ہیں، رسول کریم کی تدفین وہاں فرما دی جائے۔ کسی نے کہا کہ سرکار کا آبائی وطن وہاں لے جانا چاہیے، یعنی کہ کعبے کی طرف مسجد حرام کے قرب میں، وہاں پہ سرکار کی تدفین عمل میں لانا چاہیے۔ لیکن پیارے بھائیوں حدیث مصطفیٰ سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہے نا، فرمایا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب نبی جہاں وصال فرماتا ہے اس کی جائے تدفین وہی ہوتی ہے، اس کی تدفین کی جگہ وہی ہوتی ہے، لہذا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وسائل ظاہری کہاں فرمایا؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، لہذا آپ کی تدفین کے معاملات نہیں ہوں گے۔ پیارے بھائیوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم نازنی کو پیارے بھائیوں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پیارے بھائیوں دفن کیا گیا۔ جانتے ہیں نا یہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جگہ وہ ہے حضور نے فرمایا میرے ممبر سے لے کے میرے حجرے تک یہ جو ٹکڑا ہے نا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ کون سا ٹکڑا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے، اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ پیارے بھائیوں جنت نور کی ہے اور جنت کا ٹکڑا بھی نور ہے۔ تو پیارے بھائیوں سرکار کا جسم نازنی تو ہے ہی نور۔ پیارے بھائیوں آپ کے جسم نازنی کا کیا کہنا؟ آپ کے جسم نازنی بے مثل ہے، بے مثال ہے کہ ہماری روحوں سے زیادہ لطیف، ہماری کیا اولیاء کی روحوں سے زیادہ لطافت میں صرف آپ کا جسم ظاہری یہ جسم وہ جسم ہے پیارے بھائیوں جس کے ساتھ آج شب معراج عرش کے اوپر تشریف لے گئے ہیں، اور رب العالمین کیا پیارے بھائیوں دیدار کے شرف سے پیارے بھائیوں مشرف ہونے کی سعادت کو پائے اس جسم نازنی کے ساتھ۔ تو کیا عالی شان جسم انور ہے یہ؟ لیکن کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ وعدہ ہے نبیوں سے بھی کیا گیا، پورا ہوا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے پیارے بھائیوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دیتے تھے اسرائیل علیہ السلام، سیدہ خاتون جنت بھی تھی نا، 3 دن تک اجازت نہیں دی آنے کی، تیسرے دن مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے فاطمہ نہیں روکو، یہ اسرائیل ہیں
جو اجازت دے رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے، سرکار کے گھرانے میں داخل ہونے سے پہلے اسرائیل بھی محتاج اجازت ہے، حکم ربی ہے، جب تک مصطفیٰ اجازت نہیں دے قریب نہیں جانا، سرکار کی بارگاہ میں آ جائے۔ پیارے بھائی، روایت میں آیا کہ جسم نازنی سے جب روح انور کو جدا کیا جانے لگا تو بڑی شدت کی کیفیت تھی، پسینے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری ہوئے اور شدت کا عالم تھا کہ شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی عالم کے اندر آپ کا وصال ہوا، اور پیارے بھائیوں جب ہم اس عالم کو دیکھیں تو جان لیجئے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان بڑی ورع الورع ہے، بڑی ورع الورع ہے۔ ان کا دیدار ایسا ہے، مصطفیٰ کریم کا دیدار ایسا ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بڑا غور کیا قرآن پہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وقت نزا کی جس تکلیف سے تو بھاگتا ہے، یہ تکلیف تجھے ضرور پہنچے گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کہ حضور نے فرمایا مومن کی روح کے جسم سے اس طرح جدا ہوتی ہے جس طرح آٹے میں سے بال، اس طرح دودھ میں سے بال نکال لیا جائے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور یہاں اللہ فرما رہا ہے یہ تکلیف آ کے ضرور رہے گی۔ اب یہ پریشان کے بعد کیا ہے؟ اللہ تکلیف کی بات کرتا ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو میرا غلام ہے، میرا عاشق ہے، اس کی روح اس طرح جدا ہوگی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اس طرح پھول سے خوشبو۔ اب یہ غور کرتے رہے تھک گئے، آخرکار سو گئے۔ سوئے تو مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات پہ غور کر رہے ہو، پریشان ہو؟ کہا رسول اللہ معاذرہ یہ ہے محتاج نظر ہوں۔ حضور کرم فرمایا، حضور نے فرمایا سورہ یوسف کے اندر تمہارا جواب ہے۔ سورہ یوسف پڑھی، اس واقعے پہ پوچھے جب حضرت یوسف کو خواتین نے دیکھا، ہاتھ میں پھل یا پیاز اور چھری، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اس نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ تو ذرا غور کرو، جو مصطفیٰ کا غلام ہے جب وقت نظر رسول اللہ کے جلووں میں ہوگا تو بھلا اس کو کیا تکلیف کا احساس ہوگا؟ روح تو جھوم جھوم کے نکل رہی ہوگی۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ روح تو جھوم جھوم کے نکلتی ہے پیارے بھائی۔ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کو دیکھ لے۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر نے انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب۔ تیری ذات تو بڑی بلند ہے، تیرے جلوے تو بہت اعلیٰ ہیں، تیرے صحابہ کی بات ہی کیا کہ وہ تیرے جلووں میں ہیں۔ ارے تیرا نام اتنا خوبصورت ہے، غازی ممتاز تیرے نام پہ قربان، غازی المدین تیرے نام پہ قربان، تیرے نام کے پیرے دار ہیں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدائے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرت بلال کو جب تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا تو بلال کیوں کہتے رہا؟ بلال کو بولا گیا بلال صبح زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی اگر رات بھر غور نہیں کیا، دین مصطفیٰ کو چھوڑ دو۔ بلال نے صبح کا اعلان کیا کہ زندگی لے لو، رسول اللہ سے ناتا نہیں چھوڑ سکتا۔ اے بلال زندگی قربان کر رہے ہو؟ کہا ہاں، جو میں نے دیکھا تم دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کیا کیا قربان کر دیتے۔ ارے رسول اللہ کو دیکھنے کے بعد حالت ہی ایسی ہوتی تو سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور جس میں نازنی سے نکالی جائے اس وقت کیا عالم ہوگا؟ جاننے کی عالم یہ ہوگا کہ جسم نازنی ہے نا، یہ جو روحوں سے بھی زیادہ لطیف ہے پیارے بھائی، مبارک مقدس روحوں سے زیادہ لطیف، یہ جسم نازنی روح مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ سے اعلیٰ، جسم مصطفیٰ تمام مقدس مومنین کی اولیاء کی روحوں سے اعلیٰ، اور روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ سے اعلیٰ۔ تو جسم کی کیفیت تو ہوگی نا، ایک عرصہ ساتھ رہنے کے بعد جدائی ہو، بھلے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو،
تو وہ کیفیات کا جو اظہار ہوا پیارے بھائیوں وہ اس انداز میں ہوا، وہ اس انداز میں ہوا۔ ورنہ بعض روایتوں میں سرکار علیہ السلام کی روح انور خالق رم یزل نے کس طرح نکالی ہوگی، کیا فرشتوں کی مثال ہے؟ رسول اللہ کی روح نکالیں گے، غلام آقا کی روح نکالیں گے؟ غلام تو پروٹوکول کے لیے تھے، وہ کس طرح نکلی ہوگی؟ جب رب نے اپنے جلوے محبوب پہ آشکار کر دیے ہوں گے، سارے حجابت اٹھ گئے ہوں گے، آج محب اور محبوب ہوں گے اور کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ان لمحات میں، ان جلووں میں کیا عالم ہوگا کہ روح مصطفیٰ پیارے بھائیوں کن فیکون کے خالق کے اوپر پیارے بھائیوں فدا ہو رہی ہوگی، اور رب العالمین اپنی رحمت و رضوان کے درود و سلام نازل فرما رہا ہوگا اپنے محبوب پہ۔ جب یہ لمحات ہوں گے پیارے بھائیوں، نہ کوئی عقل پہچان سکتی ہے پیارے بھائیوں، عقلی عاجز ہیں، نہ کوئی معرفت والے اس معرفت کو جان سکتا ہے جسے اللہ اس کے رسول چاہیں اسے خبردار کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے اعلیٰ مقام ہے آپ کا ہر رتبہ اعلیٰ ہے، ہر لمحہ اعلیٰ ہے، ہر لمحہ بہتر برتر عظمتوں والا۔ ہماری عقل عاجز ہیں، آپ بلند تھے، بلند ہیں، بلند رہیں۔